ایڈوینٹسٹ ہوپ چینل میں میری طرف سے آپ سب کو یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سلام۔ میں آپ کی میزبان فرا سلیم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام بہت پسند کیا، اپنے لائکس اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہے، اور کئی لوگوں نے تو سوالات بھی پوچھے ہیں۔ آج ہم مزید شریعت کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے۔ پاسٹر عظمت ایمینول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پاسٹر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو مزید بائبل مقدس میں سے شریعت کے حوالے سے بتائیں۔ پاسٹر صاحب، پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں شریعت کے حوالے سے نئے عہد نامہ میں کیا بتایا ہے؟ جی فرا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور ابھی میں بائبل مقدس میں سے اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے شریعت کے حوالے سے یعنی کہ 10 حکموں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل کے اس حوالے میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے کہ میں شریعت کو ختم یعنی کہ منسوخ کرنے نہیں آیا۔ یسوع مسیح جس شریعت کی بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح جس حکم کی بات کر رہے ہیں، وہ 10 حکم ہیں، اور ہم بار بار یہی بات دہرا رہے ہیں کہ جو 10 حکم ہیں جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، جو بزرگ موسیٰ کے حوالے کیے، جو عہد کے صندوق کے اندر رکھے گئے، اور پھر یسوع مسیح نے اس کا بار بار ذکر کیا، ان حکموں کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا، ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ اور پھر یسوع مسیح نے مزید یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یعنی کہ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی شک پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی پاسٹر ہم سے بات کرتا ہے، جب کوئی پاسٹر یہ کہتا ہے کہ جی شریعت ختم ہو گئی ہے، اب ہم حکموں کے تابع نہیں ہیں، تو اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یسوع کی بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جب یسوع مسیح یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ خدا کے حکم میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا، اور پھر ہم مزید جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دیں گے۔ آپ میرے ساتھ زبور 19 کی 7ویں آیت تا 9ویں آیت تک لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شریعت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں، خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، خداوند کے حکام برحق اور بالکل راست ہیں۔ بائبل مقدس کے اس حوالے میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت کامل ہے، پاک ہے، راست ہے، اور یہ بحال کرتی ہے، آنکھوں کو روشن کرتی ہے۔ تو جب بائبل مقدس میں خدا کی شریعت کو کامل کہا گیا ہے، خدا کے حکموں کو راست کہا گیا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ خدا کے حکموں کو ختم کرنے والے۔ جی فرا۔ بہت شکریہ پاسٹر جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں شریعت کے حوالے سے بتایا ہے۔ اگلا جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا پالوس رسول نے اپنے خطوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں لعنتی شریعت سے آزاد کروایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پالوس رسول کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟
جی فرا، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال کیا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے مسیحی جو بہن بھائی ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اکثر اس حوالے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جہاں سے یہ سوال لیا گیا ہے، اور اکثر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں میں یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں پوری بات کی سمجھ آ جائے۔ اگر ہم پالوس رسول کا خط گلتیوں کے نام اس کے 3 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر پالوس رسول شریعت کو لعنتی نہیں کہہ رہا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کوئی ایسا ہمیں حکم دے جس پر عمل کر کے ہم لعنتی ہوں؟ خدا نے جو بھی شریعت یعنی کہ جو بھی حکم دیے ہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے برکت پائیں۔ خدا کے کوئی بھی حکم، کوئی بھی شریعت یاد رکھے لعنتی نہیں ہے۔ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کو آپ پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پہ عمل کرے گا تو مبارک ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر پالوس رسول جو مجھے اور آپ کو بات بتانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان حکموں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم لعنتی ٹھہریں گے، جس طرح استثنا کی کتاب کے 28ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے والا مبارک ہے، حکموں پر عمل نہ کرنے والا لعنتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی لعنت کو، یعنی کہ حکم توڑنے کی وجہ سے جو سزا ملتی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس سزا کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے کبھی بھی کوئی حکم نہیں توڑا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ حکموں کی پیروی کی۔ اس لیے آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع مسیح نے تو ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ان کی پوری زندگی راست ہے، کامل ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، میری اور آپ کی نافرمانی کو اور اس کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، میں پھر یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا، شریعت کی نافرمانی کی سزا جو تھی لعنتی تھی، اور ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جو حکم توڑتا تھا اس سے سزا ملتی تھی، اور ان سزاؤں میں یہ بھی بات شامل تھی کہ جو بغاوت کرے، جو نافرمان ہو، اسے لکڑی پر، درخت پر لٹکا دیا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس وجہ سے اس کو سزائے موت دی جائے، پر یسوع مسیح پر یہ فتویٰ لگایا گیا۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر شریعت کو لعنتی نہیں کہا جا رہا، بلکہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکم توڑنے کی وجہ سے جو سزا، جو لعنت گناہگار کو ملتی تھی، اس سزا کو، اس گناہ کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہمیں مول لے کر گناہ کی سزا سے بچا لے۔ جی پاسٹر صاحب، اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہماری عدالت ان حکموں کے مطابق ہی ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے جو حکم ہیں، 10 حکم، اس کے مطابق ہی میرا اور آپ کا انصاف ہوگا۔ بائبل مقدس ان حکموں کو بادشاہی کی شریعت کہتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے مطابق ہماری عدالت بھی ہوگی۔ اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یعقوب کا خط اس کے 2 باب کے 8 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ
اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ اور اگر ہم مزید اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، پاک کلام کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی کی شریعت کے مطابق انصاف ہوگا۔ جب بات انصاف کی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق عدالت سے ہے۔ سو آئیے ہم خدا کی عدالت میں مبارک ٹھہرنے کے لیے، پسندیدہ ٹھہرنے کے لیے اس سوچ کے ساتھ ان حکموں پہ عمل کریں کہ یہ حکم مسیح یسوع نے ہمیں دیے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ حکم ہمیں نہیں بچا سکتے۔ سو یاد رکھیں کہ اگر ہم حکموں پر عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ نجات پالیں گے یا بچ جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں۔ پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ پہلے ہم نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم نے اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پہ عمل کرو۔ تو آئیے میں اور آپ ہم سب سے پہلے یسوع مسیح کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور پھر اس میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے کلام پر یعنی کہ اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہم اس کے حضور مقبول ٹھہریں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آج مزید ہمیں شریعت کے حوالے سے بتایا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تبھی ہم آسمان کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آخر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کریں۔ جی ضرور، آئیے ہم دعا کریں اور خدا سے اس بات کے لیے بھی درخواست کریں کہ وہ ہمیں ہمت طاقت دے کہ جیسا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ اس نے ہمیں حکم اسی لیے ہی دیے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سارے کلام کے لیے، آج کی ساری باتوں کے لیے، آج کے اس پروگرام کے لیے۔ اے خدا، چاہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور آج کا یہ کلام، یہ سوال جو کا پروگرام لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اے خداوند فضل دے کہ ہم سچائی سے واقف ہوں اور اپنے آپ کو جھوٹی تعلیم سے، ان باتوں سے دور رکھیں جو ہمیں تیرے حکموں سے دور لے جاتے ہیں۔ اے خدا، تو نے ہم سے پیار کیا ہے، ہم سے محبت کی ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار تیرے حکموں پہ عمل کر کے تجھے بتا سکیں۔ اے خدا، ہم سب کو فضل بخش کے ہم مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہم اپنی محبت کا، اپنی ایمانداری، اپنی وفاداری کا اظہار کر سکیں اور تیرے ساتھ رہتے ہوئے تجھ سے برکت پر برکت پا سکیں۔ سب کو بڑی برکت دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور ان تمام عزیزوں کو جنہوں نے آج کے پروگرام کو دیکھا ہے، سنا ہے، ان کو، ان کے خاندانوں کو برکت پر برکت عطا فرما، کیونکہ یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آپ ایڈوینٹسٹ ہوپ چینل کو وزٹ کریں، پروگرام کو لائک کریں اور کامنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یقیناً اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔